عبادت کیا ہے؟ ہر وہ فعل اور ہر وہ عمل جو اللہ رب العزت کے حکم پر اس کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے. یعنی اس کا حکم بھی ہو اور اسی کی رضا کے لیے کیا جائے، یہ عبادت ہے. یہ ایک پہلو ہے. اور دوسرا پہلو عبادت کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اس کے حکم پر رک جانا، یہ عبادت ہے. یعنی ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ دو طرح کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا، اس کے حکم کے مطابق ان کاموں کو بجا لانا یہ عبادت ہے. اور اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں جن کاموں سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا، ان کاموں سے رک جانا یہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہے. یعنی ایک طرف انہیں ہم کہتے ہیں اوامر، امر، اور دوسری طرف نواہی، وہ کام جن سے رکنا عبادت ہے. اگر ہم زمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو اس دور کے اندر جو قریش تھے، اہل مکہ تھے، یا اپنے آپ کو موحد اور مسلمان کہنے والے جو افراد تھے، انہوں نے بھی دین ابراہیمی کو چند رسومات کے اندر قید کر کے رکھا تھا. چند چیزوں کو انہوں نے کل دین قرار دیا تھا اور کل عبادت وہ تصور کیا کرتے تھے. جب اللہ رب العزت نے قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل کیا تو اس وقت جو اہل کتاب تھے یا خود کو دین ابراہیمی پر کاربند کہنے والے مسلمان تھے، انہوں نے اس بات پر اعتراض کرنا شروع کر دیا، چہمگوئیاں کرنا شروع کر دی کہ پہلے آپ فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب آپ نے قبلہ بدل لیا ہے، اب آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو اس پر دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا. فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. کہا عبادت فقط یہی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بیت المقدس کی طرف منہ کر لو یا مکے کی طرف منہ کر لو، سارے کا سارا دین یہ نہیں ہے. ہاں یہ بھی دین ہے. قبلہ روح ہونا، ایک جگہ کو مرکز سمجھنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا، یہ بھی عبادت ہے. لیکن اور بھی چیزیں ہیں. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. اب یہ جو لوگ تھے ایک مسئلے کو لے کر، عبادت کے ایک جز کو لے کر تنازع کھڑا کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں. تم اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتے ہو لیکن اس انداز میں نہیں رکھتے جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں رکھنے کا حکم دیتے ہیں. اسی طرح تم سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو لیکن قرآن پر ایمان نہیں رکھتے. تم ملائکہ پر اس طرح ایمان نہیں رکھتے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو ان چیزوں کی طرف بھی آؤ. یعنی عقائد کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ مشرق اور مغرب کے اس تنازع سے نکلو. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. آؤ عبادات کے کچھ پہلو اور بھی ہیں. اپنا مال جنہیں تم نے کمایا ہے اور جنہیں گن گن کر رکھتے ہو، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور کہاں خرچ کرنا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اللہ کی محبت کی وجہ سے اس مال کو خرچ کرنا ہے. ذوی القربیٰ قریبی رشتہ داروں پر. والیتامى معاشرے کے اندر وہ نادار بچے جن کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ گیا، یتیم ہیں، ان کے سروں پر ہاتھ رکھو، ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاؤ. والمساکین اور معاشرے کے اندر وہ بوسیدہ حال لوگ، مسکین کہتے ہیں جس کے پلے کچھ بھی نہ ہو، جس کے پاس بنیادی ضروری چیزیں بھی نہ ہو، جس کے پاس 2-3 وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو، تو کہا ایسے لوگوں پر اپنا مال خرچ کرو. وابن السبیل مسافر، راہ گیر جس کے پاس سر و سامان نہ ہو اور اپنے وطن سے دور ہو، اس کی خدمت کر لو. والسائلین اور سوال کرنے والے، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرو. وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کرنے میں اپنا مال خرچ کرو. تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ یہ چیزیں بھی عبادات ہیں. آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ. اب نماز کی طرف بھی آؤ، صرف مال خرچ کرنے کی حد تک محدود نہ رہو. وَآتَ الزَّکَاةَ. اور یہ تو تھا نفلی، آپ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ پر زکوٰۃ بھی لازم ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ. اپنے عہد کو پورا کرو.
وہ عہد تمہارا اللہ کے ساتھ ہو، جیسے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے بھی عہد لیا اور عالم ارواح کے اندر تمام انسانوں سے عہد کیا کہ بندگی صرف اللہ رب العزت کی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو آؤ عہد کو پورا کرو جو اللہ کے ساتھ کیا، اور آپس میں بھی جو عہد کرتے ہو، وعدے کرتے ہو، ان وعدوں کو پورا کیا کرو۔ یہ بھی دین ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنسپٹ کے اندر فرمایا جو شخص اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا اس بندے کا کوئی دین نہیں ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، وعدہ وفا کرنا، اپنے عہد کو پورا کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور مشکل گھڑی کے اندر، مصائب کے عالم میں، بیماری آ گئی ہے، تنگ دستی آ گئی ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، ان مشکلات کے اندر صبر کرنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ تو آج سے صدیوں پہلے جب اہل مکہ نے، اہل قریش نے، اس وقت کے نام نہاد مسلمان جو خود کو دین ابراہیمی پر کاربند کہتے تھے، اور جو اہل کتاب تھے یہود اور نصارہ، انہوں نے دین کو چند رسومات کے اندر جب قید کر دیا تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے احکامات نازل کیے۔ کہا دین اسلام ہماگیر دین ہے، وہ جامع دین ہے، مکمل کامل اور اکمل دین ہے، اس کے اندر تمام شعبۂ زندگی موجود ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ کور کرتے ہیں، کیپچر کرتے ہیں، تو پھر آپ حقیقی معنوں میں مومن اور مسلمان کہلاتے ہیں۔